बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची और बहरिया टाउन तख्तपड़ी और दीगर जो उनके केसेस हैं उस हवाले से जो कल समाअत हुई थी। मैं क्योंकि आपको पता है कि एक गैप आया, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं पहले बहावलपुर था, फिर वापस आया, कुछ और इस तरह की मसरूफियात चलती रही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 3-4 वीडियोज़ में जितनी भी चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं, जिन जिन केसेस की समाअत हुई, जिनके हवाले से मैं आपको नहीं आगाह कर सका था, आज कोशिश करूँगा कि उन तमाम केसेस के हवाले से आपको आगाह कर दूँ। बहरिया टाउन के हवाले से जो केस की समाअत थी, वो एक तो मामला ये था कि बहरिया टाउन कराची की हद तक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कुछ गारंटीज देनी थी, कुछ और दस्तावेजात जमा करानी थी बहरिया टाउन ने, कुछ उन्होंने अकाउंट की तफसीलात देनी थी, कुछ सिक्योरिटीज जमा करानी थी। वो सब की सब चीज़ें बहरिया टाउन की जानिब से जमा कराई गई। गो के ये भी कहा गया जस्टिस अदनान सईद शेख साहब के, क्योंकि ये बेंच में था, उनके साथ जस्टिस फैसल अरब साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उनसे ये कहा गया कि आप बहरिया का ये फैसला हो चुका है, आप ये जो चीज़ें हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये आप अपने चैम्बर में सुन लें। तो इस पे जस्टिस अदनान सईद शेख साहब ने कहा कि शफाफियत का तकाजा यह है कि इसी तरह हम ओपन कोर्ट में सुने, सबके सामने सुने, तो हम इसको चैम्बर में बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इसके बाद फिर बहरिया टाउन की जानिब से कहा गया कि तख्तपड़ी और जो उनका मरी के करीब एक प्रोजेक्ट बताया जाता है, लेकिन गो के उनका ये कहना है कि वो पिंडी के करीब है, तो उस हवाले से जो प्रपोजल थी उस पर बहरिया टाउन की जानिब से एतजाज हसन साहब ने बात की। तो उस पर कहा गया अजमत सईद शेख साहब की जानिब से कि हम पहले रेलिवेंट जो कवानीन हैं उनको देखेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन, तख्तपड़ी और ये जो दूसरा एक केस है, इसमें और कराची की ज़मीन में फ़र्क ये है कि ये एक जंगलात की ज़मीन है और शामलात की ज़मीन है। वो सरकारी ज़मीन ज़रूर थी, लेकिन वो जंगलात की ज़मीन नहीं थी। तो हमने रेलिवेंट कवानीन को देखना है, उन कवानीन को देखे बगैर हम फैसला नहीं कर सकते, और इसलिए फिर पंजाब हुकूमत को, महकमा जंगलात को, दीगर जो रेलिवेंट इदारे हैं उनको जो है वो नोटिस जारी किया गया है। गाल्फ सिटी जो प्रोजेक्ट है उसके केस में EPA को भी, माहौलियाती जो माहौलियात का इदारा है, उसको भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उससे उस इलाके में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके मुताबिक यह है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी। वहाँ पे उस इलाके के माहौलियात को बचाने के लिए ये कहा गया था कि वहाँ पे तामीरात ना की जाए, क्योंकि तामीरात बहरिया टाउन कर रहा था, तो इसलिए फिर कहा गया, फिर इसलिए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। तो अब नोटिस जारी किए गए हैं, मुतलका इदारे सारे आएंगे और वो आके और अपने जवाब जमा कराएंगे, और उसके बाद अदालत जो है, इस सुप्रीम कोर्ट जो है इस हवाले से फैसला करेगी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि वो किस तरह से की जाती है। अदालत को यह भी बताया गया कि जिस तरह की ज़मीन पे शामलात और की ज़मीन पे अगर एतराज़ है, तो और बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कुछ जंगलात की ज़मीन पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है, कुछ शामलात की ज़मीन पे हैं। तो इस हवाले से मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का नाम लिया गया। तो अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि एक और भी सोसाइटी है जिन्होंने इस तरह की ज़मीन पे तामीरात की हैं, तो उनका आप नाम क्यों नहीं ले रहे। तो एतजाज साहब ने कहा कि जो मेरे जहन में है वो मैंने आपको बता दिए। तो फिर अजमत सईद शेख साहब ने जब दोबारा इशारा किया, तो एक वकील साहब पीछे से बोलने लगा जी DHA। तो अजमत सईद शेख साहब ने कहा भी बिल्कुल DHA के बारे में भी है कि उन्होंने भी इस तरह की ज़मीन के ऊपर जो है वो तामीरात की हुई हैं। बहरहाल नैब को भी नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि बहरिया टाउन तख्तपड़ी की हद तक नैब को ये कहा गया था कि वो रेफरेंस दायर करे, तहकीकात करे, और अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। और अगली समाअत पे अजमत सईद शेख साहब ने कहा कि तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, तमाम वकला जो हैं वो तैयार होकर आएँ, और कोशिश होगी कि हम उसी तारीख को सुनकर और फैसला कर देंगे। इसके बाद एक और मामला जो है वो, मैं असल में अब कोशिश वीडियोस में ये भी करता हूँ कि आप जिन कुछ चीज़ों का मैं जिक्र करता हूँ उसके फॉलो अप के लिए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, तो कोशिश होगी कि उस मुख्तलिफ वीडियोस में उन पर भी मैं बात कर लिया करूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के उन केसेस के हवाले से बात होती है। नून लीग की एक रहनुमा है, उनके बेटे अशारफ सहू जो कि वकील हैं, जिनके हवाले से मैंने बताया था, उसमें जो दरख्वास्त गुजार हैं राहिला, जिनका केस ये है कि उनके ये वकील थे अशारफ सहू साहब, और वो वकील साहब को रेंट देती रही, लेकिन वकील साहब आगे रेंट जमा नहीं कराते रहे, और तकरीबन 9-10 लाख रुपया है जो उस खातून क्लाइंट का वकील साहब खा गए हैं। और फिर बाद में जब उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ आवाज़ बुलंद की, तो वकील साहब ये कहने लग गए कि जी ये झूठ बोल रही है, मुझे बदनाम कर रही है। अब उसमें डेवलपमेंट ये है कि बार कौंसिल के सामने राहिला जो खातून है लाहौर की, उन्होंने सारे के सारे सबूत बार के सामने रख दिए हैं, और उन्होंने 140 सफ़हात पे मुश्तमिल ये सबूत रखे हैं, जिसमें व्हाट्सएप मैसेजेस भी हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कुछ वीडियोस जो हैं, जब ये मीटिंग्स हुई उनकी और उस दौरान जो बातें होती रही, उस हवाले से भी वीडियोस और ऐसे शवाहिद उन्होंने सामने रख दिए हैं, जिन शवाहिद को देखने के बाद, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने ये कहा था कि अगर राहिला जो है वो झूठ बोल रही है तो उनको सजा मिलनी चाहिए,
اور اگر تو اشارہ بسو ٹھیک ہیں، تو پھر اگر یہ خاتون غلط الزامات لگا رہے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن میں نے اب جو ثبوت اور ساری چیزیں دیکھی ہیں، میں اس پہ بالکل کلیئر ہوں کہ راحیلہ جو ہیں وہ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور کسی بھی وکیل کو یہ بددیانتی نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ اپنے کلائنٹ سے پیسے لے رہا ہے جو عدالت میں جمع کرانے ہیں اور وہ جمع نہ کرائے. اور اب بار پہ بھی یہ ذمہ داری ہے، گو کہ ابھی تک جو میں نے موقف لیا راحیلہ صاحبہ سے، ان کا موقف یہ ہے کہ بار کی اب تک جو پروسیڈنگ ہے اس سے وہ مطمئن ہے، ان کو لگتا ہے کہ بار جو ہے ان کے ساتھ انصاف کرے گی. لیکن بار کی یہ ضرور ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے ان کے اپنے وکلا کا معاملہ ہو جہاں پہ اس طرح سے وکلا کا مس کنڈکٹ سامنے آئے، تو وہاں پہ بار کو ضرور جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے اور سزا دینی چاہیے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا میں ابھی تک گونج برقرار ہے، عمران خان کا وہ جرمنی اور جاپان کے حوالے سے بیان ہو، یا جو اس سے زیادہ جو عمران خان کا بیان ہے جس میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی زمین جو ہے وہ استعمال ہوئی ایران کے خلاف. مجھے حیرت ہوتی ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی شاید نئی بات کر دی ہے. یہ دونوں طرفوں سے ہے، کیونکہ دونوں طرف سے ہے، پاکستان کا اور جو ہے وہ ایران کا بارڈر، کیونکہ اس کے اوپر باڑ نہیں لگی ہوئی، اور یہاں سے پاکستان سے دہشت گرد جا کے وہاں پہ کاروائیاں کرتے ہیں، وہاں سے آ کے یہاں پہ کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر پاکستان سے کوئی گروپ جا کے وہاں پہ دہشت گردی کر رہا ہے تو حکومت کا اس میں ہاتھ ہے. اصل میں ہمارے ہاں ایک بدقسمتی جو ہے وہ بہت بڑی یہ ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ کچھ ایسے پائے جاتے ہیں. کچھ ہیں جو ایران کے بہت بڑے حامی ہیں، کچھ ہیں جو سعودی عربیہ کے بہت بڑے حامی ہیں. جو سعودی عرب کے حامی ہیں وہ ایران کے خلاف بات کرنے کا موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو ایران کے حامی ہیں وہ سعودی عرب کے خلاف بات کرنے کا موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان نے تمام ممالک کے ساتھ، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنلی جو ہے وہ بہت زیادہ تنہائی کا شکار ہوا پچھلی 10 12 15 سال کی پالیسیز جو تھیں، 20 سال کی پالیسیز تھیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز تھیں، چاہے اس میں آصف علی زرداری کا قصور تھا، چاہے وہ مشرف کا قصور تھا، چاہے نواز شریف صاحب کا قصور تھا، کسی کا بھی قصور تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان تنہا ہوا. اب پاکستان کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر دونوں ممالک جو ہیں وہ پراکسی اپنی لڑتے رہے. ایران بھی لڑتا رہا، پراکسی لڑتا رہا، سعودی عرب بھی لڑتا رہا، سعودی عرب بھی کچھ تنظیموں کو فنڈنگ کرتا رہا، ایران بھی کرتا رہا. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے جو کہ سب لوگوں کو پتہ ہے. لیکن اس موقع کے اوپر اگر عمران خان صاحب ہوں یا کوئی بھی ان کی جگہ وزیر اعظم ہوتا، اگر وہ اس وقت حقیقت کو تسلیم کر رہا ہے اور وہ جا کے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں یہاں سے کچھ لوگوں نے آگے کی اور ہم نہیں آئندہ ہونے دیں گے، اور ایران کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ ایران کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں آگے کارروائیاں کرتے ہیں، بلکہ ایران، اور یہ جو پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، پاکستان نے تو کچھ عرصہ پہلے کچھ ایران کے وہاں پہ سیکورٹی اہلکاروں کو یہاں کا ایک گروپ یرغمال بنا کر لے آیا تھا، اغوا کر کے لے آیا تھا، اور پھر پاکستان نے اس میں پاکستانی اداروں نے مداخلت کی اور کارروائی کی اور ان کو جو ہے وہ رہا کرایا اور پھر ایران کے حوالے کیا. تو اگر عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں یہاں سے کچھ گروپس ہیں جو وہاں جا کر کارروائی کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کے اعتراف کے بغیر دنیا ہمیں کسی طور پہ سنجیدہ نہیں لے گی. ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اپنی غلطیوں کا اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کالعدم جماعتیں جو ہیں جن کا نام تو کالعدم ہو گیا تھا لیکن کام کالعدم نہیں ہوا تھا، ان کو بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف سختی بڑھائی جا رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ پاکستان انٹرنیشنلی کہاں پہ کھڑا ہے. FATF میں پاکستان کا نام بلیک لسٹ ہونے کی ایک تلوار لٹک رہی ہے. آپ اگر IMF کے پاس جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ IMF کے اپنے کچھ ریکوائرمنٹ ہے، کچھ اپنی ان کی پابندیاں ہیں. پاکستان ایک اس وقت ایسی صورتحال میں ہے کہ پاکستان کو بڑے محتاط انداز سے آگے چلنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے یہاں پہ عمران خان ہوں، نواز شریف ہوں، آصف علی زرداری ہوں، کوئی بھی ہے، جہاں پہ ہماری غلطیاں ان کا اعتراف کرنا چاہیے لیکن ان کو درست کرنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کرنی چاہیے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کراچی کی بچی نشوہ، کل اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی. اسی لیے ثاقب نثار صاحب نے 2 آسکو نوٹسز ایسے لیے تھے. ایک ان کا تھا جو امل عمر کیس میں لیا تھا انہوں نے، اور امل عمر کے کیس میں بھی انہوں نے پرائیویٹ ایک ہاسپٹل، نیشنل ہاسپٹل کو کراچی کو بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتے ہیں تو آپ کی پہلی ذمہ داری جو ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. یہ پیسہ، یہ فیسیں، یہ نہیں آپ کی پرائیورٹی ہونی چاہیے. اور پھر اسی آسکو نوٹس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پولیس جو ہے اس کی ٹریننگ کی جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کراچی میں ایک اور بچی جو ہے اس کو پولیس کی فائرنگ سے اس کی ہلاکت ہوئی ہے. تو یہ دونوں، پھر ایک اور جو ان کا آسکو نوٹس پرائیویٹ ہاسپٹلز کا بھی تھا، لاہور کے پرائیویٹ ہاسپٹلز کا، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہیں ان کا ٹھیک ہے وہ فیسیں لیں لیکن پھر علاج کی سہولیات پراپر ہونی چاہیے. یہ دونوں آسکو نوٹسز انہوں نے لیے تھے. اور پھر قاضی فائزی صاحب نے تو سوال پھر اٹھایا کہ آپ کیسے آسکو نوٹس میں پرائیویٹ ہسپتال کو بلا سکتے ہیں جب پرائیویٹ ہسپتال اس طرح سے
لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر عدالت اگر انٹرفیئر سپریم کورٹ نہیں کرے گی تو پھر تو کوئی ادارہ بھی شاید ان پرائیویٹ ہاسپٹلس کو نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی معاف کیجیے گا بہت بڑا مافیا بن گئے ہیں. ظاہر بات ہے بعض لوگوں کے بڑے لوگوں کے ہی ہیں. اس کے بعد پھر معاملہ ہے جو آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے وکلا کی جانب سے، پنجاب کے وکلا کی ایک تنظیم کی جانب سے، کچھ لوگوں کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک قرارداد سامنے آئی. اب آپ دیکھیں وکلا بھی اس وقت تقسیم ہے. کچھ وکلا جو ہیں وہ جب بات ہوتی ہے کہ احمد اویس صاحب سپریم جوڈیشل کونسل میں، جسٹس ملک شہزاد، سوری میں وہ پورا جملہ نہیں کہہ سکا، ون اینڈ اونلی ملک شہزاد صاحب، اور جسٹس قاسم صاحب، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ، ان کے خلاف اگر وہ ریفرنس دائر کرنے کی بات کرتے ہیں تو وکلا ان کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ وکلا. اور اگر کچھ وکلا جو ہیں وہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی بات کرتے ہیں یا قرارداد پیش کرتے ہیں تو دیگر وکلا ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو وکلا کے اندر تقسیم ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ویسے فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف کوئی ریفرنس نہیں آ رہا اور ابھی تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے. اور وکلا جو ہے اس معاملے میں تقسیم ہے. کچھ وکلا کہتے ہیں کہ ہم نے قرارداد پاس کیا ہے، کچھ اس کو ڈس آن کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. پھر ایک اور آپ نے دیکھا کہ پولیو کے حوالے سے جو فیک خبر چلی، میڈیا نے جو اس کو چلایا، پھر نون لیگ کے ایک رہنما کی جانب سے آیا کہ والدین جو ہیں وہ بائیک آؤٹ کریں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ آپ عمران خان کی نفرت میں، تحریک انصاف کی نفرت میں کتنا بڑا پاکستان کے خلاف نقصان پاکستان کا کر رہے ہیں. کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہزاروں لوگوں نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا تو انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف ایک منفی تاثر جاتا ہے. ہمیں ایسے ایشوز کے اوپر جس میں پاکستان کا ایک بیڈ امیج آتا ہے اس میں اپنی سیاست نہیں چمکانی چاہیے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے والدین جو ہیں وہ اس فیک خبر کی وجہ سے کنفیوز ہوئے. فیک خبر کے حوالے سے جو ہے اب کارروائی شاید ہمیں تیز کرنی چاہیے. فیک خبروں سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. پھر ایک اور معاملہ ہے وہ خوشائند ہے کہ نیب نے جو ڈریپ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی، ان کے آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے. اللہ کرے کہ یہ نیب کا یہ فیصلہ باقی فیصلوں کی طرح جسٹ ایک پریس ریلیز کیا تک نہ ہو. اس میں جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیگر اہم ایشوز پہ بات کریں گے اور دیگر اہم ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے. خاص طور پہ ہم یہ جو صدارتی نظام کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں، اسد عمر کی تبدیلی اور فواد چودھری صاحب کی تبدیلی وہ کیوں ہوئی، اب وہ اس کے بعد معاملہ کیا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.